نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور جشن سرکار ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ محبتوں کے ساتھ پورا مجمع کہیں سبحان اللہ۔ جشن سرکار ولادت ہم مناتے جائیں گے، شمع عشق نبی دل میں جلاتے جائیں گے، اور ہو جلن جس کو میرے سرکار کے میلاد سے، ہو جلن جس کو میرے سرکار کے میلاد سے، تا قیامت ایسے انسان کو جلاتے جائیں گے، تا قیامت ایسے انسان کو جلاتے جائیں گے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس آیا اللہ کے جانب سے ایک نور اور روشن کتاب۔ مفسرین اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں نور سے مراد حضور کی ذات ہے اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، جبھی تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری انا من نور اللہ وکل الخلائق من نوری۔ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا، میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری کائنات میرے نور سے ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے صدقے میں، یعنی سب سے پہلے حضور، سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے حضور کے نور کو پیدا فرمایا۔ کتنا پہلے پیدا کیا؟ زمین سے پہلے، آسمان سے پہلے، درختوں سے پہلے، پہاڑوں سے پہلے، انسانوں سے پہلے، جناتوں سے پہلے، دریاؤں سے پہلے، ہواؤں سے پہلے، فضاؤں سے پہلے، بادل سے پہلے، سورج سے پہلے، چاند سے پہلے، کائنات کے ذرے ذرے سے پہلے اللہ نے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ رکھا کہاں؟ رکھا کہاں؟ اپنے قرب خاص میں رکھا اور کہا اے میرے محبوب، میں نے دنیا کے کسی ذرے کو ابھی پیدا نہ کیا ہے، صرف میرے محبوب میں نے تیرے نور کو پیدا کیا، لہذا تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں، تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں، تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں۔ خدا کی قسم آقا فرماتے ہیں اگر میرا پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو اللہ کائنات کی کسی چیز کو پیدا نہ کرتا۔ گویا حضور کے صدقے میں اللہ نے زمین کا بچھونا بچھایا، حضور کے آمد کے صدقے میں اللہ نے آسمان کا شامیانہ لگایا، حضور کے آمد کے صدقے میں اللہ نے سمندروں کو، پہاڑوں کو، دریاؤں کو، درختوں کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، کائنات کے ذرے ذرے کو حضور کے آمد کے صدقے پیدا کیا۔ یعنی حضور نہ آتے تو زمین کا بچھونا نہ ہوتا، حضور نہ آتے تو آسمان کا شامیانہ نہ ہوتا، حضور نہ آتے یہ پہاڑ نہ ہوتے، یہ درخت نہ ہوتے، انسان نہیں ہوتے، حیوانات نہیں ہوتے، جنات نہیں ہوتے۔ گویا اللہ نے حضور کے صدقے میں کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا۔ اب مجھے آپ بتائیے، حضرت علامہ شاہ جہاں صاحب قبلہ کی دعوت پر یہ علماء آئے ہیں، آپ کی دعوت پر یہ علماء آئے ہیں، تو جب جانے لگیں گے تو آپ کا شکریہ ادا کریں گے، آپ علماء کا شکریہ ادا کریں گے۔ حضرات یہ تو انسانی فطرت کا تقاضا ہے، لیکن اللہ نے جس محبوب کے صدقے کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا۔ حضرات رمضان شریف کا مہینہ بڑا ہی بابرکت ہے۔ کیوں بابرکت ہے؟ کہ اس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا، اس لیے رمضان کا مہینہ بابرکت ہے، اس لیے رمضان کا مہینہ مبارک ہے، اس لیے رمضان کا مہینہ عظمت والا ہے، رمضان کا مہینہ برکت والا ہے۔ ارے جس رمضان میں قرآن اترا وہ مہینہ اتنا برکت والا ہے، تو جس تاریخ میں صاحب قرآن
رمضان آئے، جس 12 ربیع النور کو مصطفیٰ جان رحمت آئے، جس 12 ربیع النور کو طٰہٰ یاسین آئے، وہ 12ویں کی تاریخ کتنی مبارک ہوگی، وہ 12 ربیع النور کی تاریخ کتنی مبارک ہوگی۔ حضرات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم اس تاریخ میں چاہے جتنا خوشیاں منائیں، چاہے اپنے مال کو جتنا خرچ کر دیں، وہ کم ہوگا، اس لیے کہ یہ دن حضور کی آمد کا دن ہے، یہ دن حضور کی آمد کا دن ہے، اور اللہ نے حضور کے صدقے کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا۔ حضرات جو حضور کا دن مناتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں اے صدیق اکبر یہ بتائیے کہ جو رسول کی یاد منائے گا، جو رسول کی میلاد منائے گا، جو رسول کا ذکر کرے گا، جو رسول پہ درود و سلام بھیجے گا، اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو خلیفہ اول صدیق اکبر فرماتے ہیں جو حضور کی آمد کا جشن مناتا ہے، جو حضور کی میلاد مناتا ہے، جو حضور کا ذکر کرتا ہے، صدیق اکبر فرماتے ہیں وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آؤ چلیں حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں، امیر المومنین کی بارگاہ میں لوگ پہنچے، عرض کیا یہ بتائیے جو رسول کی میلاد مناتا ہے، جو رسول کا دن مناتا ہے، جو رسول کی یاد مناتا ہے، اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں جو رسول کا ذکر کرتا ہے، جو رسول کی میلاد مناتا ہے، جو رسول پہ درود و سلام بھیجتا ہے، سنو جس نے یہ عمل کیا اس نے یہ عمل ایسا کیا جیسے کہ اس نے اسلام کو زندہ کر دیا ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ جلوس نکالتے ہیں، آپ آمد رسول کانفرنس سجاتے ہیں، آپ رسول کی میلاد کا جلسہ سجاتے ہیں، قربان جاؤ کہ اللہ نے عید میلاد النبی منانے کی خوشیاں آپ کے حصے میں رکھی ہے۔ یاد رکھنا جب سرکار پیدا ہوئے تو ساری کائنات خوشیاں منا رہی تھی، اگر کوئی رو رہا تھا وہ شیطان ماتم کر رہا تھا، اگر کوئی رو رہا تھا وہ ابلیس رو رہا تھا۔ حضرات آج بھی جلوس نکالیں گے، آج بھی عید میلاد النبی منائیں گے تو کچھ بدعقیدے کہیں گے یہ بتاؤ تم عید میلاد النبی کیوں مناتے ہو؟ حضرات عرض کرنا چاہتا ہوں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرات حضور کے میلاد منانے کا فائدہ سنو، قرآن شریف میں سورہ لہب یعنی تبت یدا کی پوری سورت 30ویں پارے میں نازل ہے، یعنی وہ ابو لہب کافر کی پوری داستان اس سورت میں ہے۔ حضرات یہ ابو لہب سڑا ہوا کافر ہے۔ حضرات جب حضور کی پیدائش ہوئی، جب حضور پیدا ہوئے تو سویبہ جو آپ کے گھر کی نوکرانی تھی اس نے آ کر ابو لہب کو خبر دی، اے ابو لہب سن لے تیرے گھر میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی ہے، وہ بچہ نوری ہے، وہ بچہ خوشبودار ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اس بات یہ پہ آپ کی خاص توجہ چاہتا ہوں، عید میلاد النبی یعنی رسول کی پیدائش منانے سے جب ایک کافر کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، جب دشمن مصطفیٰ کو فائدہ پہنچ سکتا ہے تو محبت رسول کرنے والے کو فائدہ کیسے نہیں پہنچ سکتا ہے؟ بچوں کے ساتھ سماعت کریں، سویبہ کو اس نے آزاد کیا، جب اس کی موت ہوئی ابو لہب کے مرنے کے بعد اس کے گھر کے لوگوں نے اسے خواب میں دیکھا، پوچھا بتا تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ حضور سے محبت نہ کرنے کی وجہ سے، یعنی تم نے محبت کیا حق پر ہو، میں حق پر نہ تھا، جہنم کی آگ میں جلتا ہوں، مجھ پر طرح طرح کا عذاب ہوتا ہے، لیکن پیر کے دن سوموار کے دن میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے۔ کہا اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ کہا میری شہادت کی انگلی سے ایک پانی جاری ہوتا ہے، جس پانی کو میں چوستا ہوں، جس پانی کو میں پیتا ہوں، اس پانی سے سیراب ہوتا ہوں، میری
तपिश में कमी आती है, मेरे अज़ाब में तखफीफ हो जाती है। हजरात गिरामी अब यहाँ पर रुक करके मुक़द्दस उलमा की दुआएं लेकर जावेद अख्तर फैजी एक पैगाम पहुंचा रहा है और उन बदअकीदों का एक जवाब भी है। हजरात उसने अपनी शहादत वाली उंगली को रसूल की मिलाद पे खर्च किया था। मिलाद के मानी होते हैं पैदाइश, मिलादुन नबी हुजूर के पैदाइश का दिन। हजरात गिरामी उस जालिम ने, उस काफिर ने, उस कट्टर दुश्मन रसूल ने हुजूर के मिलाद की खबर सुनी, हुजूर के पैदाइश की खबर सुनी तो उसने अपनी शहादत वाली उंगली से शुआइबा को आजाद कर दिया। उसका आलम ये कि उसकी एक उंगली मिलाद पे खर्च हुई, यानी उस काफिर की एक उंगली मिलाद पे खर्च हुई तो अल्लाह ने उस एक उंगली को जहन्नम की आग से महफूज कर दिया। आज के आमद रसूल कॉन्फ्रेंस से नया टोला पोझा के इस जलसे में आने वाले पैगाम लेकर के जाओ कि जब एक काफिर ने अपनी एक उंगली को मिलाद मुस्तफा पे खर्च कर दिया तो उसकी एक उंगली अज़ाब इलाही से महफूज हो गई। तो खुदा की कसम जिसका पूरा वजूद जश्न ईद मिलादुन नबी में खर्च होगा, जिसका पूरा वजूद हुजूर की मिलाद में लगेगा तो खुदा की कसम अल्लाह तबारक व तआला उस आशिके रसूल पे जहन्नम की आग को हराम करता हुआ नजर आएगा। उस आशिके रसूल पर जहन्नम की आग हराम होती हुई नजर आएगी। जब एक काफिर को उसने एक उंगली मिलाद पे खर्च किया तो उस अल्लाह ने उसकी एक उंगली को जहन्नम की आग से महफूज कर दिया। तो आज आपका पूरा वजूद मिलादुन नबी में खर्च हो रहा है। जाते जाते पैगाम लेकर के जाएं, जश्न ईद मिलादुन नबी में आप तशरीफ लाए हैं, रसूल की मिलाद मनाने वालों पैगाम लेकर के जाओ। यकीनन आप ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकालें, रसूल के नाम का जलसा आप सजाएं, रसूल के नाम की मिलाद आप सजाएं, लेकिन उस रसूल का पैगाम भी मुलाहजा कीजिए। वो रसूल वो हैं जिन्होंने अपने दुश्मनों के साथ भी हुस्न सलूक फरमाया है। आज आप अपने भाइयों के साथ भी नफरत से पेश आते हो। वो रसूल वो हैं, उन्होंने फरमाया कि जिसका अखलाक सबसे अच्छा होगा। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जिसका अखलाक सबसे ज्यादा अच्छा होगा उसका मामला क्या होगा? तो हुजूर फरमाते हैं वो जन्नत में मेरे साथ होगा। जब सहाबा ने अर्ज किया आका जिसका अखलाक अच्छा होगा ये बताएं जन्नत में आपके साथ तो होगा, वो कितना करीब होगा आपसे? तो मेरे आका फरमाते हैं ये दोनों उंगलियों को देख लो, ये दोनों उंगलियां जिस कदर करीब हैं वो आशिक रसूल, वो अखलाक वफा का पैकर जन्नत में मुझसे उतना ही ज्यादा करीब होगा जितने जलसा कमेटी वालों ने आज जो इतना आलिशान उम्दा जलसा सजाया है। पैगाम लेकर के जाओ, रसूल की मिलाद का एक कंसेप्ट ये भी है कि आप भूखों को खाना खिलाओ, आप नंगों को कपड़ा पहनाओ। अगर आप शराब पीते हो, ताड़ी पीते हो, जुआ खेलते हो तो ईद मिलादुन नबी के इस आमद रसूल कॉन्फ्रेंस से अहद कर लो कि आज मैं तौबा करूंगा, आज मैं उलमा की मौजूदगी में तौबा करूंगा, आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा, आज से मैं जुआ नहीं खेलूंगा, आज से अपने भाइयों की जमीन को कब्जा नाहक नहीं करूंगा, आज से अपने पड़ोसियों को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, आज से अपने इमाम साहब की इज्जत करूंगा, आज से अपने बुजुर्गों की ताजीम करूंगा। हज़रात ईद मिलाद नबी का मतलब लोगों ने समझा लंगर खिला दिया, जुलूस निकाल दिया, और जुलूस भी ऐसा हालात आपके सामने है, जुलूस सादगी के साथ आप निकालें। जो महबूब दुनिया में आए उन्होंने किसी को तकलीफ न पहुंचाया, बल्कि जिसने तकलीफ पहुंचाया हुजूर उसकी भी इयादत को पहुंच गए। हमारे जुलूस से, हमारे किसी भी काम से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, बल्कि उन्हें मालूम होना चाहिए देखकर कि ये हुजूर की आमद का जुलूस है और पैगंबर मोहम्मद अरबी के मानने वाले ये लोग हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह मुक़द्दसा में दुआ गो हूं मौला करीम इस पाकीज़ा जलसे को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत को हमें और आपको अपनाने की तौफीक
توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کی تمہارے پاس آیا اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس نور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، کلمہ شریف کا ویٹ کر لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول